السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مریم غفار کے قلم سے تحریر کردہ ناول بے قرار کے ایپیسوڈ نمبر 27 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ مجھے واپس جانا ہے عاشر، نایاب کو میری ضرورت ہے۔ عاشر کے گھسیٹنے پر وہ اس کے ساتھ گھسیٹتا واپسی کے لیے بزید ہوا تھا۔ اگر آج تو یہاں سے چلتا ہے تو ساری زندگی بھابھی کے ساتھ رہنا سفیر، لیکن اگر تو ابھی یہاں سے نہیں چلا تو ڈی سی بہرام شاہ نے خود اریسٹ وارنٹ جاری کیا اور وہ تجھے حراست میں لینے کے لیے آئے ہیں۔ میں انہیں بتاؤں گا سب جھوٹ ہے۔ سفیر کے بکھرے بال، بکھرے حلیے کو دیکھ کر عاشر نے پریشانی سے کہا تھا، تجھے کیا بات کرنی ہے بھابھی سے، مجھے بتا۔ آج میری وجہ سے میری بیوی، میرے بچے، میں ذمہ دار ہوں اس سب کا۔ عاشر کے پوچھنے پر وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتا زخمی سا مسکرایا تھا، سب میری وجہ سے ہوا، میں اسے اکیلا چھوڑ آیا ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ڈی سی بہرام شاہ ہیں بھابھی کے پاس، اور انکل ہیں، ددو بھی تو ہیں، تو بے فکر ہو جا، بھابھی ٹھیک ہیں۔ سفیر کو گاڑی میں بیٹھتا وہ اسے حوصلہ دیتا بولا تھا، میں نے رمیز کو جان کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ رمیز کو میں جان سے مار دوں گا، اس نے نایاب کو ہاتھ کیسے لگایا؟ اگر تو بیچ میں نہ آتا تو آج ہی رمیز کھگا کا نام و نشان ختم کر دیتا۔ غصے سے ڈیش بورڈ پر ہاتھ مارتا، وہ اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑتا دھاڑا تھا جب گاڑی ڈرائیو کرتے عاشر نے اسے دیکھ کر لب دبائے تھے۔ اپنے دوست کی بے بسی پر عاشر کو اپنا آپ غلط لگ رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کاش میں کچھ کر سکتا سفیر، ایک نظر سفیر کو دیکھتا وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتا شہر کی حدود پار کر گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم جانتی ہو سچیلا جو کچھ آج ہو؟ ہاں میں نے نیوز دیکھی اور افسوس بھی بہت ہوا، رمیز اور شہباز بھائی اس قدر دشمنی میں اپنے ضرب کا سودا کر دیں گے، سوچا نہیں تھا۔ دل کہتا ہے صاحبہ سفیر ایسا نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے سچیلا، میں اپنے بیٹے کو جانتی ہوں، چھوٹی موٹی غلطیاں کر سکتا ہے وہ، مگر جان بوجھ کر ہر گناہ کبھی نہیں کرے گا۔ ڈاکٹر سچیلا کے کیبن میں آتے صاحبہ بیگم نے بات کا آغاز کیا تھا، جس پر خفگی سے انہیں دیکھتی ڈاکٹر سچیلا نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ میرے ہسبینڈ ابھی غصے میں ہیں، انہوں نے جو کچھ کہا وہ سب بھلے تکلیف میں کہا، لیکن اگر اس سے ہماری بیٹی کی تکلیف ختم ہوتی ہے تو ہمیں یہ سب کروانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں ایک باپ اپنی بیٹی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اور تکلیف بھی ایسی۔ ڈاکٹر سجیلا کو دیکھتی ندا بیگم نے آہستگی سے کہا تھا، جب ڈاکٹر سجیلا ایک نظر سر جھکا کر بیٹھی صاحبہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھیں آپ دونوں ماں ہیں، ایک عورت کے لیے ماں بننا بہت قسمت کی بات ہوتی ہے۔ اگر آج میں یا کوئی بھی ڈاکٹر نایاب کی حالت دیکھ کر جلد بازی میں آپریٹ کر بھی دیں تو کل کو وہ اور بھی جو بھی مسائل ہوں گے وہ نایاب کے لیے ہوں گے، میرا آپ کا کچھ نہیں جائے گا۔ مسز بہرام اگر اپنی بیٹی کی اس تکلیف کا سوچ کر آج یہ کرتی ہیں تو کل کو نایاب کے دوبارہ کبھی بھی ماں بننے کے چانس ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک تو پہلی پریگننسی اور وہ بھی ٹوئنز اوپر سے، ایسے میں میرے تو سوچ کر بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ندا بیگم کی باتوں کا اشارہ سمجھتی ڈاکٹر سجیلا نے انہیں تفصیل سے سمجھایا تھا، جس پر وہ لب کاٹتی خاموش ہوئی تھی۔ کیا تم اپنی بہو کا خیال نہیں رکھ سکتی صاحبہ؟ جہاں 3 ماہ تم نے اس کا خیال رکھا ہے، کیا 6 ماہ مزید تم اس کا خیال نہیں رکھ سکتی؟ نایاب کو مکمل بیڈ ریسٹ چاہیے، صرف ضرورت کے وقت ہی بستر سے اٹھے گی تو بہتر ہوگا، کیونکہ جس طرح اس کی بیک پر چوٹ آئی ہے اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو آج میں آپ لوگوں سے ڈسکس کر رہی ہوں۔ شاید یہ بھی نہ کرنا پڑتا اور ہمیں مجبوراً نایاب کو آپریشن کرنا پڑتا، لیکن اس میں کوئی سچائی نہیں جو یہ سب نہیں ہوا۔ صاحبہ بیگم کی خاموشی پر ڈاکٹر سجیلا نے غصے سے مٹھیاں بند کرتے کہا تھا، مجھے نایاب میری بیٹی کی طرح عزیز ہے سجیلا، میں اس کا ہر پل خیال رکھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابھی حالات ایسے ہیں کہ بہرام بھائی اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، اور میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ وہ وہاں رہے، کیونکہ اگر وہ ہمارے ہاں رہے گی تو اسے سفیر کی کمی کھلے گی، مگر ندا بھابھی اور بہرام بھائی جو چاہتے ہیں میں ویسا بھی ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ میرے بیٹے اور بہو نے پچھلے 3 ماہ میں نہ جانے کتنے خواب سجائے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ ڈاکٹر سجیلا کی بات پر نم لہجے میں کہتی صاحبہ بیگم افسردہ ہوئی تھی۔ ایک اور بات کہنا چاہوں گی ندا بھابھی آپ سے، میں اپنی بہو کو اچھے سے جانتی ہوں، وہ بھی ہوش میں نہیں، لیکن اسے اپنے شوہر پر پورا یقین ہے، کیونکہ میں کہتی ہوں نایاب مجھ سے کہیں زیادہ سفیر کو جانتی ہے، اور وہ بھی بہرام بھائی کے فیصلے سے بھی متفق نہیں ہوگی۔ ندا بیگم کو دیکھتی صاحبہ بیگم نے پر اعتماد لہجے میں کہا تھا، جس پر وہ ہلکا سا مسکراتی سر جھکا گئی تھی، میں بھی یہی چاہتی ہوں صاحبہ بھابھی کہ جو بھی ہو وہ ہمارے بچوں کے حق میں بہتر ہو، اور رہی بات نایاب کا خیال رکھنے کی تو میں اس کی ماں ہوں، مجھے میری بیٹی اور اس کی اولاد دونوں عزیز ہیں، میں ذمہ داری لیتی ہوں نایاب کا خیال رکھنے کی، میں آپ دونوں سے بھی ٹچ میں رہوں گی، نایاب کی طبیعت بتاتی رہوں گی۔ صاحبہ بیگم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ندا بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، آخر وہ خود بھی ایک ماں تھی، کیسے دوسری ماں کو اداس دیکھ سکتی تھی، جبکہ دونوں ماؤں کی خوشی ہی نایاب سے جڑی تھی۔ ٹھیک ہے میں میڈیسن لکھ دیتی ہوں، ٹائم کی پابندی رکھیے گا اور ہر ہفتے چیک اپ لازمی کروائیے گا، یہ میرا پرسنل نمبر ہے، کبھی بھی کوئی بھی پریشانی ہو آپ مجھ سے رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ سب بہت اچھا ہوگا۔
چلیں ہم نایاب کو دیکھ لیتے ہیں۔ ندا بیگم کو سب ہدایت دیتی ڈاکٹر سجیلا انہیں کہ نایاب کے روم کی سمت بڑھی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا۔ مسکراتے ہوئے روم سے نکلتی ڈاکٹر سجیلا نے صاحبہ بیگم کو مخاطب کیا تھا۔ کل رات سے وہ صبح 11 بجے ہوش میں آئی تھی۔ جب اس کے ہوش میں آنے کا سنتے ہی بے چینی سے بھاگتے بہرام شاہ اندر کی سمت بڑھے تھے۔ تمہارے بیٹے کو بلا رہی ہے تمہاری بہو، رازداری سے کہتی ڈاکٹر سجیلا وہاں سے چلی گئی تھی۔ جب بہرام شاہ اور ندا بیگم کو اندر جاتے دیکھ کر صاحبہ بیگم اور ہمدان صاحب باہر ہی رکے تھے۔ ہمدان آپ ٹھیک ہیں؟ آج میرے بیٹے پر پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے صاحبہ۔ آج اس کی بیوی، اس کی اولاد اس سے دور ہو رہی ہے اور اس سب کا ذمہ دار وہ نہیں ہے، میں ہوں۔ شہباز کھکا کی دشمنی مجھ سے ہے اور وہ نکال میرے بیٹے سے رہا ہے، اور افسوس تو مجھے اس بات کا ہے کہ میرا بچپن کا دوست بھی میرے خلاف کھڑا ہو گیا۔ صاحبہ بیگم کے پوچھنے پر ہمدان صاحب نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتے ان کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا بھائی دشمنی میں اس قدر آگے نکل جائیں گے ہمدان کہ وہ میرے بچے کو ہی مہرہ بنائیں گے۔ شہباز کھکا کی چال بازی کا سوچتی صاحبہ بیگم شرمندگی سے کہتی رو دی تھی، ہمارا بیٹا ہمارے بیٹے ہونے کی سزا بھگت رہا ہے۔ ہمدان صاحب کو دیکھتی صاحبہ بیگم تکلیف سے لب دباتی اپنی سسکیوں کا گلا دبا گئی تھی۔ ہر آوارہ کتا اٹھ کر میرے بیٹے کے کردار پر انگلی اٹھائے گا اور میں دیکھتا رہوں گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں سود سمیت بدلہ لوں گا شہباز کھگا، اس کے لگائے گئے ہر الزام کو جھوٹا ثابت کروں گا میں۔ سامنے LED پر چلتی نیوز دیکھتے ہمدان صاحب نے خود سے عزم کیا تھا، بھابھی آپ نہیں ملیں گی نایاب سے؟ ندا بیگم کے پکارنے پر وہ اپنا چہرہ صاف کرتی اس بات میں سر ہلاتی نایاب کے روم کی سمت بڑھی تھی۔ موم نہیں نایاب بیٹا لیٹی رہوں۔ صاحبہ بیگم کو دیکھتی وہ اپنے منہ پر لگا آکسیجن ماسک اتارتی اٹھنے لگی تھی۔ جب وہ اسے اٹھنے سے منع کرتی اس کے پاس آئی تھی۔ موم سفیر کہاں ہے؟ صاحبہ بیگم کو دیکھتی وہ سیدھا مدعے پر آئی تھی۔ جب نایاب کے منہ سے سفیر کا نام سنتے بہرام شاہ کی آنکھوں میں غصے سے شرارے پھوٹے تھے۔ موم بتائیں نا۔ وہ آ رہا ہے نایاب، میں نے بتایا ہے اسے۔ بہرام شاہ کو دیکھتی وہ فقط اتنا ہی بولی تھی، انہیں کہہ دینا آئے میرے پاس، میں ناراض ہوں ان سے، وہ کل چلے گئے مجھے اکیلا چھوڑ کر۔ سفیر کے چلے جانے کا سوچتی وہ رو دی تھی۔ وہ مجبور تھا نایاب، آئی ہیٹ ہم۔ صاحبہ بیگم کی بات کی نفی کرتی وہ غصے سے بولی تھی، بیٹا رونا بند کرو تم، اب اس شخص کے لیے نہیں روگے، اوکے؟ نایاب کو روتے دیکھ کر ندا بیگم اور بہرام صاحب اس کے پاس آئے تھے۔ پاپا وہ بہت برے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ بہرام صاحب کے سینے پر سر رکھتی وہ سفیر کی شکایت کرنے لگی تھی۔ نایاب میری جان، ڈاکٹر نے منع کیا آپ کو سٹریس لینے سے، وہ ملنے نہیں آیا پاپا، نہ مجھ سے نہ اپنے بچے سے۔ سفیر کا اپنے پاس نہ پاتی وہ خود پر سے قابو کھوتی بولی تھی۔ جب بہرام شاہ کو باہر جانے کا اشارہ کرتی ندا بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ نایاب اگر تم نے ایسے ہی رونا ہے تو پھر جو ڈاکٹر نے کہا ہے ہم وہ کروا دیں گے، اور پھر اس کے بعد سفیر کبھی بھی تم سے ملنے نہیں آئے گا۔ کیا مطلب ماما؟ بہرام صاحب کو باہر جاتے دیکھ کر ندا بیگم نے اسے سختی سے کہا تھا جب وہ سسکیوں کے درمیان بمشکل بولی تھی، ڈاکٹر نے تمہیں سٹریس لینے سے منع کیا کہ اگر تم چاہتی ہو تمہارے بچے صحت مند رہیں تو تمہیں یہ رونا دھونا ختم کرنا ہوگا۔ بچے؟ ہاں، تمہاری کوکھ میں جڑواں بچے ہیں نایاب، شکر کرو خدا کا کل ہوئے حادثے کے بعد تم اور تمہارے بچے محفوظ ہو۔ نایاب کو نرمی سے سمجھاتی ندا بیگم نے نایاب کو دیکھا تھا جو جڑواں بچوں کا سن کر شاکڈ ہوئی تھی۔ جس طرح تم دن بدن بڑھ رہی ہو مجھے لگتا ہے ایک بچہ پیدا کرنے کا ارادہ نہیں ہے تمہارا۔ کیا مطلب؟ یہی کوئی بھی لڑکی اتنی جلدی اتنی موٹی نہیں ہوتی جتنی تم ہو رہی ہو بیوی۔ LED پر چلتی مووی دیکھتا وہ نایاب کو پاپ کارن کے 2 بال کھاتا دیکھ کر اس کے 3 ماہ میں بھرتے وجود کو دیکھتا بولا تھا، میں موٹی ہو رہی ہوں سفیر؟ ہاں میرے بچوں کی ماں۔ نایاب کے حیرت سے کھلے منہ کو دیکھتا وہ مسکرایا تھا، بچوں نہیں بچہ۔ سفیر کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ بچے پر زور دیتی بولی تھی، مجھے نا بہت شوق ہے جڑواں بچے دیکھنے کا، اگر جڑواں ہوئے تو کتنا مزہ آئے گا، ایک روئے گا تو دوسرا بھی روئے گا، ایک بھوکا ہوگا تو دوسرا بھی بھوکا ہوگا، واو کتنا مزہ آئے گا جب تم مجھے کہو گی سفیر دیکھے نا ایک کو سلائے نہیں ہے دوسرے کو بھی گود چاہیے۔ نایاب کی گال کھینچتا وہ شرارت سے کہتا مسکرایا تھا، اچھا اگر جڑواں بیٹیاں ہوئیں تو میں دونوں کو سنبھال لوں گا، اور اگر بیٹا اور ایک بیٹی ہوئی تو بیٹی کو میں سنبھالوں گا اور بیٹے کو تم سنبھال لینا، اور اگر دونوں بیٹے ہوئے تو؟ اپنی یہ جون میں بولتا وہ نایاب کے سوال پر سوچ میں پڑا تھا، تو تم موم کو دے دینا، انہیں بہت اچھے سے بچے پالنا آتے ہیں۔ کیوں انہیں کیوں دوں؟ ابھی تو آپ نے کہا ہم مل کر سنبھالیں گے، وہ زیادہ اچھے سے سنبھال لیں گی۔ ہاں مجھے پتا، لیکن مجھے اپنے بیٹے آپ جیسے نہیں بنانے۔ 2 بیٹوں کا سوچ کر سفیر نے بے لچک لہجے میں کہا تھا، جس پر وہ حیرت سے اس موڈی بندے کو دیکھتی بولی تھی، تم میری موم کی قابلیت پر شک کر رہی ہو؟ دیکھو مجھے غور سے، سویٹ ہارٹ، ہینڈسم، گڈ لکنگ، گورا چٹا جوان دیا تمہیں میری ماں نے۔ نایاب کی بات پر وہ خفگی سے کہتا اس کے سامنے کھڑا ہوتا بولا تھا، جب اس کے
بولوں لہجے پر نایاب نے سراہتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آج وہ اسے پکا پاکستانی لگا تھا۔ ناٹ بیڈ سفیر، آپ کی اردو کافی اچھی ہوتی جا رہی ہے اسپیچ پڑھ پڑھ کر، تالیاں بجا کر کہتی وہ ہنسی تھی۔ میری اسپیڈ بھی پاکستانی مردوں کی جیسی ہی ہے، ایک کے بعد لائن لگانے میں۔ نایاب کی بات پر مسکراتا وہ نایاب کے بہت قریب بیٹھتا زمانی لہجے میں کہتا، وہ اس کے حیرت سے کھلے نیم والے لبوں پر گستاخی کرتا دور ہوا تھا۔ نہیں بالکل بھی نہیں، آپ بہت برے ہیں۔ یار میں تو جسٹ مذاق کر رہا تھا، تم تو سیریس ہی ہو گئی۔ سفیر کی حرکت پر شرم سے دہکتے وہ سرخ ہوئی تھی جب اپنے ہاتھ میں لیا پاپ کارن سے اسے مارنے لگی۔ نایاب کیا ہوا بیٹا؟ مما وہ کیوں نہیں آئے یہاں؟ ندا بیگم کے ہلانے پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹتی ایک بار پھر سفیر کو اپنے پاس دیکھ کر رو دی تھی۔ آ جائے گا بیٹا، نایاب کو سینے سے لگاتی ندا بیگم نے حوصلہ دیا تھا۔ آپ اب باہر جائیں، نایاب کو تھوڑی دیر آرام کرنے دیں۔ نایاب کو آرام کا انجیکشن لگاتی نرس کو دیکھتے ہی ڈاکٹر سٹیلا نے انہیں باہر جانے کا کہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم ہمیشہ ہی ایسا کرتی ہو بیوی، خفقے سے اسے دیکھتا وہ اپنا کالر سیٹ کرتا بولا تھا۔ میں نے کیا کیا؟ نہ سمجھی سے کہتی وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا گئی تھی۔ ڈونٹ سے کہ تم جان بوجھ کر نہیں سوئی۔ آئینے میں نظر آتے نایاب کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا وہ لب دبا گیا تھا۔ سفیر سچ میں مجھے نہیں پتا کیسے نیند آ گئی، شاید دوا لینے سے۔ اسے ناراض ہوتے دیکھ کر وہ منمنائی تھی۔ کل رات ہی سفیر نے اسے سختی سے اس کا انتظار کرنے کا کہا تھا، مگر وہ اس کے آنے سے پہلے ہی سو گئی تھی۔ اب تم جھوٹ بول رہی ہو بیوی۔ خود پر سے پرفیوم کی بوتل انڈیلتا وہ اس کے پاس آتا بیڈ پر آ بیٹھا تھا۔ میں نوٹس کر رہا ہوں جب سے تمہیں پتہ چلا ہے کہ تم ایکسپیکٹ کر رہی ہو تب سے تم مجھے اگنور کرنے لگی ہو۔ ابھی یہ حال ہے تو بعد میں کیا کرو گی تم؟ پھر تو تمہیں اس شوہر نامدار کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ نایاب کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچتا وہ خفا لہجے میں کہتا اپنا خدشہ ظاہر کر گیا تھا۔ یہ تو ہے، پھر میں اپنی بزی ہو جاؤں گی نا، اس لیے آپ بھول سکتی ہوں۔ عام سے لہجے میں کہتی وہ سفیر کو غصہ دلا گئی تھی۔ تو کیا میں بھولنے والی چیز ہوں؟ جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچتا وہ سختی سے گویا ہوا تھا۔ سفیر اچانک سے اس کے سینے سے آ لگتی وہ بے یقینی سے پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے بالکل نہیں پسند کہ تم مجھے اگنور کرو سویٹ ہارٹ، نایاب کی ناک سے ناک رگڑتا بوجھل لہجے میں بولا تھا جس پر اپنے تیز رفتار سے دھڑکتے دل پر وہ سانس رک گئی تھی۔ مجھے میری ہر خوشی ہر غم میں، کام میں، فارغ اوقات میں، دن میں، رات میں اپنی تھکن دور کرنے کے لیے فقط تم چاہیے ہو۔ میں پچھلے ایک ہفتے سے کتنے مشکل سے دو چار رہا ہوں تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ نایاب کے خوبصورت نقش کو اپنی محبت سے چھوتا وہ جذبوں سے چور لہجے میں گویا ہوا تھا کہ وہ اپنی سانس کو بحال کرنے کی کوشش میں مزید بے حال ہوئی تھی۔ سفیر! اسے خود سے دور نہ ہوتے دیکھ کر وہ اس کے کالر کو اپنی مٹھیوں میں جکڑتی اسے پکار گئی تھی۔ رات میں تیار رہنا۔ نایاب کی حالت پر غور کرتا وہ اپنے اس کی لب اس کی پیشانی پر رکھتا بولا تھا۔ خیال رکھنا اپنا۔ اس کے چہرے پر چھائے حیا کے رنگ دیکھ کر وہ مبہم سا مسکراتا وہ چلا گیا تھا۔ آپی میں اندر آ جاؤں؟ نایاب کے کمرے کے دروازے سے اندر جھانکتا ارمان نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ ہاں آ جاؤ آرو۔ اپنے خیالوں میں اس سے باہر آتی وہ ارمان کو دیکھ کر چونکی تھی۔ میں یہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ ہاتھ میں موجود فروٹ چاٹ کا بال وہ نایاب کی سمت بڑھاتا ہوا بولا تھا۔ واہ ارمان، تمہیں کیسے پتہ چلا مجھے یہ کھانے کا دل کر ہے؟ ارمان کو پیار کرتی وہ مسکرائی تھی۔ مما نے کہا۔ نایاب کو دیکھتا وہ مسکرایا تھا۔ آپی یہ نا میں اپنے نئے دوستوں کے لیے لایا ہوں۔ نایاب کے سامنے بیٹھتا وہ اپنے ساتھ لائے شاپنگ بیگز کھولتا چھوٹے چھوٹے کپڑے دکھاتا بولا تھا۔ آج شام ہی ندا بیگم اور ارمان شاپنگ پر گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ نایاب بھی ساتھ چلے مگر وہ صاف انکار کر گئی تھی۔ کیسے ہیں؟ یہ تو بہت پیارے ہیں سفیر، پر یہ کیا؟ یہ تو سب لڑکی کے کپڑے ہیں۔ کام سے واپس گھر لوٹتا وہ خود سے شاپنگ کر کے آیا تھا جب وہ سب لڑکیوں کی شاپنگ دیکھ کر بولی تھی۔ ہاں کیونکہ بیٹی ہوگی اس لیے زیادہ لایا ہوں۔ وہ 2 سوٹ بیٹے کے ہیں۔ نایاب کو دیکھتا وہ مسکرایا تھا۔ واہ یہ کتنے پیارے ہیں سفیر۔ ہاں ہیں لیکن یہ زیادہ ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چوڑیاں، ہیئر پنز، ہیئر بینڈز۔ نایاب کو دیکھتا وہ بچیوں کی چیزوں کو چھوتا ہوا مسکرایا تھا۔ فضول میں لیا یہ سب سامان آپ نے؟ یہ 2 سوٹ صحیح لیے ہیں بس۔ سفیر کو خفقی سے دیکھتے وہ اس کے برابر میں آ بیٹھی تھی۔ آپ ہی کے اچھے نہیں لگے؟ نایاب کو خاموشی سے آنسو بہاتے دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا۔ نہیں بہت اچھے ہیں، تکلیف دے سا مسکراتی بولی تھی۔ آپ ہی آپ روتی کیوں ہیں؟ مما کہتی ہیں رونا بری بات ہوتی ہے۔ نایاب کے آنسو پہنچتا وہ معصومیت سے بولا تھا۔ نہیں تو رو نہیں رہی میں، نم لہجے میں کہتی وہ ارمان کو گلے سے لگا گئی تھی۔ جی تو فرینڈز کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔